بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ذاکر نائک۔ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور آپ کے بیانات ہمیشہ سنتا رہتا ہوں۔ سر، آپ سے میرا سوال یہ تھا۔ اپنا نام بتائیے۔ میرا نام رفیع ہے۔ آپ مسلم ہیں نان مسلم؟ جی، میں کرسچن ہوں۔ جی، تو آپ سے سوال یہ تھا، پاکستان کے مسلمانوں کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے زیادہ علماء کرام ہیں، اتنے زیادہ مدارس ہیں، اور پاکستان میں سب سے بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن اگر دوسری سائڈ پر دیکھا جائے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اور ایسے باتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ منع کیا ہوا ہے، تو ان معاملات میں پاکستان باقی ممالک سے پہلے نمبر پر ہے۔ یعنی ہمیشہ وہ تمام برائیاں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی تبلیغی ہمارے پاس آتا ہے، یعنی کسی دوسرے ملک میں آتا ہے، غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اسلام میں آ جاؤ اور اچائی کی باتیں کرتا ہے، تو میں ان سے وہ سوال کر سکتا ہوں کہ وہ تمام باتیں جو ہم میں ہے وہ تم میں نہیں ہے۔ یعنی ہم عدل اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم بھائی سوال پوچھئے۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ پاکستان کے علماء کرام کی ناکامی ہے یا اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا، اہم سوال۔ وہ جو خاتون نے کل پوچھی تھی اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ صاف سوال ہے۔ بھائی صاحب نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ملک اسلام کے نام پہ بنا اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب میں نے کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ، میں نے کہا پاکستان کا مطلب پاک جگہ، ہولی لینڈ۔ پاکستان کا مطلب لا الہ نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک مطلب ہولی، ستان مطلب جگہ، تو پاکستان کی معنی ہے پاک جگہ، ہولی لینڈ۔ سمجھ گیا؟ آپ کا نام کیا بھائی صاحب؟ میرا نام رفیع ہے۔ رفیع بھائی عیسائی آپ نے کہا، کرسچن ہے؟ جی ہاں۔ تو رفیع بھائی نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں کئی بڑے علماء ہیں، کئی اجتماع ہوتے، اس کے باوجود یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ ہوتے جو باقی ملک میں نہیں ہوتے، تو اسے کیا سمجھے ہم؟ سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا سوال ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ علماء کی ناکامیابی ہے۔ کیا ہے اس کا جواب؟ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام تو بن گیا، قائم ہو گیا، لیکن آپ اگر مجھے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب نے صحیح کہا کہ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں، میں بھی یہاں کے علماء کی عزت کرتا ہوں، بڑے بڑے ہیں، بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے لیکچرز ہوتے، بڑے بڑے اجتماع ہوتے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی غلط کام بھی ہو رہے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ اگر کوئی دائی تقریر کرتا ہے اور اگر معاشرہ اس کو فالو نہیں کرتا ہے، آپ وہ دائی پہ دوش نہیں ڈال سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے، آپ ایک نیک انسان ہیں، آپ کا بھائی چوری کرتا ہے، آپ بولے چوری مت کرو، وہ چوری کرنے لگے گا تو میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ بھائی صاحب رفیع بھائی، آپ کا بھائی اگر چوری کرنے لگا، آپ بولیں گے مت کرو، پھر بھی کر رہا ہو، بولوں گا رفیع آپ ناکامیاب ہے، آپ خراب انسان ہیں، بول سکتا ہوں میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ جی بالکل ٹھہرا سکتا ہوں؟ نو سوری میں آپ کو جیل میں ڈال سکتا ہوں؟ نہیں۔ آپ کا بھائی چوری کر رہا ہے، آپ نے اسے کہا مت چوری کرو، میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ نہیں۔ آپ اگر نہیں بولیں گے، ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ ایک فرشتہ آتے، اللہ تعالیٰ سے فرماتے یہ گاؤں میں سب لوگ غلط کام کر رہے ہیں، کافی لوگ، میں ان کو سب کو ان کے گھر کو تباہ کروں گا، لیکن دو ایسے گھر ہیں جو غلط نہیں کرتے، حکم آتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو تباہ کرو۔ کیوں؟ ان نے باقی کو دعوت دی نہیں۔ اگر غلط کام ہو رہا ہے
تو روکنا مسلمان کا فرض ہے. 3 ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر کچھ غلط کام دیکھتے ہو سکے تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکے تو زبان سے روکو, زبان سے روکتے کم از کم دل میں کوسو. کچھ غلط کام ہو رہا ہے, اگر آپ کے پاس ہمت نہیں بات کرنے کے لیے, اپنے گورنر صاحب کے تو ماشاءاللہ بہت ہمت ہے, تو کم از کم دل میں تو کوسو. اگر اتنا کریں گے تو آپ لوویسٹ لیول کے مسلمان ہیں. تو میں جانتا ہوں جہاں تک کہ یہاں کے علماء کا سوال ہے, جتنی میں نے ان کی تقریر, سارے علماء کی تو نہیں سنا, جتنوں کی میں نے سنا اور جس سے متاثر ہوا ہوں میں, مثال کے طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد, مفتی تقی عثمانی, مولانا فضل الرحمان, ماشاءاللہ یہ عظیم علماء ہیں, تقریر کر رہے ہیں ان لوگ. اور خصوصاً ڈاکٹر اسرار احمد, جب میں ملنے ان کو آیا تھا 51 میں بولا کیوں ہے, میں بولے اسلامک ادارے دیکھنا ہے. بولے آپ کو پاکستان میں ادارے ملیں گے, اسلام نہیں ملیں گا. اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, جنت اعلیٰ, جنت فردوس. مجھے ایک پاکستانی ابھی کل ملا, کل بولا ڈاکٹر صاحب جب ڈاکٹر اسامہ صاحب زندہ تھے ہمیں ان قدر ہی نہیں کی, ابھی مرنے کے انتقال ہونے کے بعد ہم سنتے تو جو نے 20 سال پہلے کہا وہ ابھی صحیح آ رہا ہے. پاکستان کے بارے میں تو چھوڑو, ہندوستان کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے بی جے پی 2 سیٹ ہے وہ ہندوستان کو رول کریں گے. کیا کون سوچ بھی نہیں سکتا تھا خواب میں. یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی دور اندیشی ہے, فار سائٹڈنس. جب بی جے پی کی 2 سیٹ تھے اس ٹائم کہا کہ بی جے پی ہندوستان کو رول کریں گی. ان کو ہسٹری کے اوپر مہارت تھی. تو یہ کہنا کہ کیا علماء ناکامیاب تھے, میں یہ کہوں گا کہ افسوس کی بات ہے ان کو سننے والے نے ان کی عزت نہیں کی. اس وقت میں ہندوستان سے ملنے آیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اور ان کی ساری کسریں لی, اور اس وقت بھی مجھے 3 چیز کرتے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ایک ہوتا ہے کہ تفسیر قرآن, ترجمہ قرآن پڑھتے تھے, قرآن کو دعوت کو پھیلاتے تھے. دوسرا اصلاح کرتے تھے, شرک, اقسام شرک, راہ نجات, کئی تقریر. اور تیسرا ان کا تھا پالیٹکس, اور مجھے پالیٹکس سے زیادہ شوق نہیں ہے. ابھی ہجرت کرنے کے بعد شوق ہو گیا, کیا میں کوشش کر رہا ہوں میں دعوتی کام کروں پالیٹیشین کے ساتھ. اللہ نے موقع دیا. ابھی جب میں سنتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کیا کہتے ہیں, اس ٹائم میں ان کے کسٹ قرآن کے اوپر تھے فوراً سن لیتا تھا, اگر اصلاح کے اوپر سن لیتا تھا, پالیٹکس میں تو پالیٹیشین نہیں ہوں, تھوڑا سن لیتا تھا, بند کرتا تھا. ابھی میں سنتا ہوں تو ان کی دور اندیشی, فار سائٹڈنس اتنا ہے کہ 95 میں کہا جو ہندوستان میں 20 سال بعد ہوگا. تو یہاں کے علماء ماشاءاللہ جتنے میں نے سنا ماشاءاللہ اچھے ہیں. وہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ نے قدر نہیں کیا ان کا. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن کے پاس حق ہے بات کرنے کا آپ بات کرو. اگر یہاں کا معاشرہ طے نہیں ہے تو یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, ساری امت کی ذمہ داری ہے. دعوت دینا ہر ایک کے لیے, مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر آپ دعوت نہیں دیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے. سورہ العصر کے ساتھ, سورہ عصر, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3. والعصر, اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے, لاس میں ہے. سوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے, عمل صالحات ہے, وتواصوا بالحق, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, وتواصوا بالصبر. تو دعوت دینا ہر ایک کا فرض ہے. تو میری یہ التجا ہے میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے, نمبر 1, کیونکہ میں پاکستانیوں سے باہر زیادہ ملتا ہوں, یہاں بھی مل رہا ہوں ماشاءاللہ. پاکستانی لوگ زیادہ متاثر ہیں امریکہ کے ساتھ. ان کی حیات مقصد, میں کل تقریر کیا تھا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, امریکہ جانا, یو کے جانا, ویسٹرن. اور مجھے کیا بولتے, ارے حالات پاکستان کے بہت برے اس لیے میں جا رہا ہوں. ارے بولے کیا کس نے حالات کو, آپ لوگوں نے. اس کے باوجود
پاکستان امریکہ سے 100 درجہ بہتر ہے آخرت کے لیے, 1000 درجہ, معافی چاہتا ہوں. آپ پاکستان میں رہیں گے, جنت کے جانے کے امکان 1000 گنا زیادہ ہے بنسبت امریکہ میں. اور یہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں, اور میرے تقریر کی وجہ سے ماشاء اللہ گنتی تو نے ہزاروں, ٹینز آف تھاؤزینڈ پاکستانی جو مائگریٹ کرنے والے تھے یورپ میں, امریکہ میں, ماشاء اللہ انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا. جہاں تک کہ یہاں کے معاشرے کی سوال, جیسا میں نے کہا, گورنر صاحب آپ کے ساتھ ہے, آپ بھی ساتھ دیجئے, اور ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ جڑ جائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں مت بٹو. یہ کہنے کے لیے میں کو غور سے سنو پاکستانی بھائیوں اور بہنوں, اس کا مطلب نہیں کہ آپ قرآن اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑو, کوئی پارٹی کے ساتھ مت جڑو. اگر دنیاوی پارٹی کے ساتھ جڑیں گے تو کرسی کے چکر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیں گے. تو پارٹی کریں گے تو نفرت پیدا ہوئیں گی, گورنمنٹ میں تناؤ رہیں گا. آپ ایک مسلمان امہ جیسے جاؤ, ایک اپنے دوسرے امتی بھائی کے پاس. یہ پارٹی چھوڑو, جو بھی پارٹی ادھر ہے, یہ پارٹی کو بازو رکھو, کوئی قرآن حدیث میں پارٹی کا ذکر نہیں ہے. آپ ایک مسلم جیسا جاؤ, دوسرے مسلم سے ملو. یہ پارٹی کے چکر میں, کرسی کے چکر میں آخرت چلی جاتی ہے. تو اسی لیے آپ سب لوگ ساتھ میں ہو, محبت سے بات کرو, اور یہ بات کرنا چاہیے کہ اس کے وجہ سے آپ کی بھی آخرت بنے گی, ہماری بھی بنے گی. ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں, اسلام کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں, اور پھر اسلام بدنام ہو جاتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں, اسلام جاننے کے لیے مسلم کو مت دیکھو, ڈاکٹر ذاکر نائک کو مت دیکھو, قرآن اور حدیث پڑھو. اگر کوئی انسان کو دیکھنے کا ہے, بیسٹ ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بہترین آپ کو مثال ملیں گے ہی نہیں. اس کے بعد ہمارے خلفاء راشدین ہیں, ان کی زندگی دیکھو. آج کے مسلمان کو دیکھیں گے تو آپ اسلام چھوڑ دیں گے. ہماری حالت بری ہے, ہم کمزور ہیں, ہم بات بھی کرنے کو ڈرتے ہیں. 40,000 سے فلسطین بھائی ہمارے مر گئے, ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, ہتھیار دیے, کائی کے لیے؟ ہمارے مسلمان بھائی کا قتل ہو رہا ہے, جینوسائیڈ کھلم کھلا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ اب 1 سال پورے ہو جائیں گے کل, 16 کیلنڈر کے حساب سے 1 سال پورے ہوئیں گے. 11 دن پہلے لونر کیلنڈر کے حساب سے 1 سال پورے ہوئے. اور ایک بڑا مجمع تھا ٹرکی میں, میں نے آن لائن کتاب کی تھی اس کے اوپر, اور بڑے بڑے علماء تھے اس تقریر میں. تو میں نے بھی کتاب کی ادھر 10 منٹ کی. میں پاکستان کے آنے کے پہلے وہ کتاب کی ملیشیا سے. تو انشاءاللہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ ایک ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہیں گا. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان مانی کی طور پہ پاک ہو, انشاءاللہ پاک ہو, تاکہ اس سرزمین پہ کوئی گناہ نہ ہو. انشاءاللہ دعا کرتے. آج نہیں تو قرآن میں تو لکھا ہے یہ وقت آئے گا, چاہے آپ زندہ رہے میں زندہ رہے. قرآن میں تو لکھا ہوا ہے, جو میں نے آیت کوٹ کی 3 جگہ پہ, انشاءاللہ 7 سال تک کے ساری دھرتی پہ اسلام کی شریعت نازل ہوئیں گی, اور انشاءاللہ سب سے امن کا موقع رہیں گا اس وقت.